السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سفر کے دوران جو ہم نے مختلف پروگرام مختلف جگہوں سے کیے اور آپ اس کو دیکھتے بھی رہے، تو واپس آ کے جو میں نے مختلف میٹیریلز کو انالائز کیا یا دیکھا، تو پتہ یہ چلا کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ایک جگہ سے ایک بات کر رہے ہیں اور دوسرا بندہ اسی طرح سوچتا اسی سے ملتی جلتی کسی لائنوں پہ اپنی بات اپنے رنگ میں کر رہا ہوتا ہے۔ تو باہمی کوئی نوٹس ایکسچینج نہیں کیے ہوتے، لیکن تان ایک ہی جگہ پہ ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ وہ شعر بھی ہے کہ حقیقت ایک ہے لذت میں، لیکن حکایت سلسلہ در سلسلہ ہے۔ میں نے وجاہت مسعود صاحب کا ایک آرٹیکل دیکھا، تو اس کا ایک حصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس میں سے کچھ اقتباس۔ اور اسی ہفتے میں نے بھی ایک چیز لکھی تھی جو نثر میں نہیں تھی، نظم میں تھی، لیکن نتیجہ دونوں تحریروں، دونوں سوچوں اور دونوں اضطرابوں کا ایک ہی جگہ پہ جا کے منتج ہو رہے تھے۔ لکھتے ہیں کہ ہم نے آزادی کی 7 دہائیوں کو بازیچہ اطفال کے 7 رنگ بخشے ہیں۔ پہلے 10 برس میں دستور نہیں بن سکا، اس لیے کہ ملک کی 56% آبادی یعنی مشرقی بنگال اپنے جمہوری حقوق مانگتی تھی، اور اقتدار کے سرچشمے یعنی مغربی حصے میں ریاستی اہلکار کسی جمہوری سمجھوتے پر آمادہ ہی نہیں تھے۔ اس ملک کی بنیاد میں متروکہ املاک اور تالے آزمائی کا چونا لگا دیا گیا۔ ہمارا نسخہ تو یہ تھا کہ کسی طرح سیٹوں اور سینٹوں میں گھس کر ڈالروں کے نام پر ٹپکے کے عام جمع کر لیے جائیں۔ اسی کشمکش میں لیاقت علی شہید ہوئے اور 7 حکومتیں مرگ مفاجات کا شکار ہوئیں۔ 1958 میں ہم نے بنیادی جمہوریت کا تصور دریافت کیا۔ مشرقی پاکستان کی کالونی سے چاول اور پٹسن کی برآمدات کا ہن برس رہا تھا۔ جان فاسٹر ڈیلس نے ہمیں سمجھایا کہ گندم اور اسلحے کے محتاج تم لوگوں کو ترقی کی ضرورت نہیں، تمہارا کام سیکیورٹی کے نام پر اسلحہ خانہ بننا ہے۔ بنیادی جمہوریت نے جمہوریت اور صوبائی حقوق کا نام لینے والوں کی فصل اجاڑ دی۔ ترقی کے نام پر مٹھی بھر خاندانوں کا اجارہ فروغ پاتا رہا۔ خود کاشتہ صدارتی دستور ملک 2 لخت کرنے کا نسخہ تھا۔ دیکھ لیجئے، وہ آپ نے انگریز کا خود کاشتہ پودا جو احمدیوں کے حوالے سے سنا ہوا ہے، وہ خود کاشتگی جو ہے وہ کہاں کہاں سرایت کرتی ہے، اور کہاں کہاں اپنی صفوں سے خود کاشتہ پن جو ہے وہ اگ کے اور باقاعدہ لہلہاتے ہوئے پودوں کی صورت میں خود دکھاتا ہے کہ یہ ہوتا ہے خود کاشتہ پن۔ ترقی کا یہ نام نہاد اشرا ایک نئے تجربے پر منتج ہوا۔ یحییٰ خان اور ان کے نظریاتی مرشد شیر علی خان نے جمہوری قوتوں کو بے دست و پا کرنے کے لیے قوم میں اسلام پسند سیاست کا پودا لگایا۔ یہ میں عرض کرتا ہوں کہ پاکستان میں اسلام پسندی ہے، مسلمانیت نہیں، اور اسلام پسندوں ہی کو اسلامسٹ کہتے ہیں۔ مسلمان ایک اور چیز ہوتے ہیں۔ 16 دسمبر 1971 کو بے جڑ کا یہ پودا رمنا ریس کورس کے میدان میں اکھڑ گیا۔ 70 میں جمہوری تجربے کے نام پر سازشوں کے جس لامتناہی سلسلے کی نقاب کشائی کی گئی تھی، وہ بالآخر 5 جولائی 1977 کے ایک اور اشرۂ ضیاء تک پہنچا۔ ضیاء آمریت کے 2 بنیادی نکات تھے: داخلی طور پر اسلامائزیشن کے نام پر کشت وطن میں ہل چلانا، اور خارجی محاذ پر افغان جہاد کی مدد سے ڈالر سمیٹنا۔ اسلام اور جہاد، ہر 2 کے پاکستانی ترجمہ ان 2 لائنوں میں کر دیا گیا ہے۔
ان دو متجانس نکات سے قوم کے تشخص میں جو بگاڑ آیا وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ 1988 میں دور فاصلاتی نیم جمہوری تجربے کی بنیاد رکھی گئی۔ سرد جنگ ختم ہو رہی تھی اور عالمی سیاست اور معیشت ایک نئے عہد میں داخل ہو رہی تھی۔ ہمیں مگر جہاد کا لپکا تھا اور ہم اپنے عقب میں تصویراتی گہرائی ڈھونڈ رہے تھے، اسٹریٹجک ڈیپتھس۔ سیاست کی بساط پر رکھے چوبی مہروں کی لکڑی کے جو مہرے رکھے ہوتے ہیں، حسب منشاء نقل و حرکت سے حکومتیں بنتی اور بگڑتی رہیں۔ 12 اکتوبر 1999 کو 99 ہمیں روشن خیال آمریت بخشی گئی۔ 9/11 کے بعد دہشت گردی کے بارے میں دو رخی پالیسی اپنائی گئی جس کی ناکامی نوشتہ دیوار تھی۔ جمہوری قوتوں کا مساک جمہوریت ایک جرم قرار پایا۔ 18ویں آئینی ترمیم ناقابل قبول ٹھہری جس کے بطن سے پروجیکٹ عمران خان نے جنم لیا۔ آج عمران پروجیکٹ کی ٹھیکریاں کوچہ و بازار میں بکھری پڑی ہیں۔ سیاسی عمل بے یقینی کے عہد عبور میں ہے۔ معیشت اوبھی سانسیں لے رہی ہے۔ بتایا گیا کہ اب ادارہ ریاست سے لا تعلق ہے، ادارہ سیاست سے لا تعلق ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ادارے کے فیصلے اور انفرادی عزائم میں مطابقت پر گہرے سوال ہیں۔ دستور کی شاہراہ موجود ہے مگر پگڈنڈیوں سے شیفتگی کا شوق بدستور فراواں ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر 10 برس بعد غداران وطن کا ماتوب نقطہ نظر ہی درست ثابت ہوتا ہے؟ 7 اشروں کی کج روی سے ایک سادہ سبق ملتا ہے کہ پگڈنڈی شاہراہ کا نعم البدل نہیں ہوتی۔ دوسرے لفظوں میں ایڈھاکزم ایک مستقل بنیادوں پر اسٹیبلش ہوتی ہوئی، یعنی یہ اب میں عرض کر رہا ہوں، ان کا وہاں کالم ختم ہوا وہاں پہ، کہ وہ جو ایڈھاکزم ہے وہ کبھی بھی مسئلے کا دیر پا اور قومی سطح کا اور قوموں کو آگے مستقبل میں زندہ رکھنے والا حل کبھی بھی ثابت نہیں ہوتا۔ جو کرنا پڑتا ہے تو ہر دہائی، ہر عشرے، ہر سال، بلکہ ہر سماہی میں پھونک پھونک کر اور تیقن کے ساتھ قدم رکھنے پڑتے ہیں اور جما کے پاؤں رکھنے پڑتے ہیں۔ یہ کام قومی سطح پہ پاکستان میں نہیں ہوا۔